بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی کچھ اہم واقعات بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان تخت کے بارے میں بات کریں گے۔ چونٹیوں کے سردار سے ملاقات کا حیرت انگیز واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت عقلین کی بادشاہت عطا فرمائی، یعنی پوری دنیا کی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند فرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارہ اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان مکان بنوایا، اس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا، جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ درخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی، جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، جو آپ کی رعایت۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے، جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام فرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھی، جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عاجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے: یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی، جنہیں بعد دل فانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ پکتے تھے، اور اللہ کی مخلوق صبح سے لے کر شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتے پیتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت عقلین کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے
اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نفیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے کیوں یہ کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ متقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹھافوت تلے چونٹیاں نہ کچلی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا، جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہے؟ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے چند مسائل پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش تو مجھے ایسا ملک کہ میرے پیچھے کوئی بھی اس کے لائق نہ ہو، تو ہے سب کو بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شامور سے کہا، تو بڑی عقل مند ہے۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے لوگوں کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چھکائیں گے۔ اور سلیمان کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حضور کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہے۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جن پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و فرشتے سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل سے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی دیواؤں کے ملک کا بادشاہ حمودلس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے گھر پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے، میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ آپ ہمارے باغ میں چلے جاؤ،
جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک بڑا سانپ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے چلا گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمودلس قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودلس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمودلس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمودلس گھبرا گیا اور کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی جس سے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چیر دیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتی ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔